جی اسداللہ صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ ترمذی شریف میں ایک حدیث ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قبر میں جب مردے کو رکھ دیتے ہیں تو دو کالی رنگت والے فرشتے آتے ہیں جن کی آنکھیں نیلی ہیں، تو وہ آ کے جب پوچھتے ہیں، جیسے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی کلام ہے آگے، تو جو جواب دے دیتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دیتا ہے، تو اس کو وہ پھر فرماتے ہیں نم کا نومت العروس، کہ آج پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اب وہ قیامت تک سوتے رہیں گے لوگ وہاں پہ، یا ان کی کوئی زندگی جو ہے وہ کس طرح کی ہے؟ ان کو کوئی رزق بھی ملتا ہے جیسے شہیدوں کو ملتا ہے؟ ان کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ زندگی سے پہلے اس حدیث کا مزہ لینے دیں جی کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دلہن کی طرح سو جا۔ ہاں صحیح۔ تو دلہن کی طرح کیوں کہا گیا ہے؟ جو شادی کی رات دلہن ہوتی ہے نا، تو اگر 1000 لوگ شادی کے فنکشن میں شریک ہوتے ہیں، وہ سارے مصروف ہوتے ہیں، صحیح، مخدوم ایک ہی ہوتی ہے، ٹھیک، ساری خدمت دلہن کی ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اسی طرح جو مردہ صحیح جواب دے گا تو سارے کارندے اور جنت کے فرشتے وہ خدمت میں لگیں گے، اور مردہ جو ہے نا وہ دلہن کی طرح سوئے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ برزخ کے بھی مختلف مراحل ہیں، جیسے یوم قیامت کے بے شمار مراحل ہیں، جنت کے بے شمار مراحل ہیں، یہ بھی برزخ کا ایک مرحلہ ہے جس میں اس کو کہا گیا ہے کہ سو جا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قیامت تک سوتا رہے گا، اگر وہ جیسے اس نے سوالات کے جوابات ٹھیک طرح سے دیے، اور سوالات کے جوابات کے بارے میں جیسے بات ہوئی کہ دنیا میں تو ہم امتحان کے سوالات نہیں بتاتے، اس سے کہ دنیا میں جواب دیا جاتا ہے علم کی بنیاد پر۔ ٹھیک ہے۔ آخرت کے سوالات بتائے گئے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ جواب علم کے مطابق نہیں دیا جائے گا، یقین کی بنیاد پہ دیا جائے گا، اسی لیے جو ٹھیک جواب دے گا اس کو کہا جائے گا کہ علی الیقین عشت وعلی الیقین مت وعلی الیقین تبعث انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ تو جس نے ٹھیک جوابات دیے تو اس کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس پہ دنیا کے جنت کی ساری نعمتیں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد مختلف مراحل ہیں، اس میں اگر وہ سونا چاہے تو سو بھی سکتا ہے، وہ جنت کے ان نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو سکتا ہے، اور جس طرح سے شہداء کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کے ارواح کو رزق دیا جاتا ہے۔ اصل میں ایک چیز سمجھنے کی ہے جو قرآن و حدیث سے جو سمجھ میں آتا ہے کہ جو دنیا کے مختلف جو انسانی زندگی کے مختلف مراحل ہیں، جو دنیا کا مرحلہ ہے اس میں زیادہ تر فوکس نعمتوں کا بدن پر ہے، بدن کو لذت ملتی ہے، اس سے روح کو سکون ملتا ہے، روح اس کے تابع ہے۔ ٹھیک ہے۔ برزخ کی زندگی میں زیادہ تر فوکس روح پہ ہے، روح کو عذاب دیا جاتا ہے، بدن اس کے تابع ہے، روح کا بدن کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے روح کو عذاب دینے کی وجہ سے بدن کو بھی اس کی لذت یا اس کا عذاب محسوس ہوتا ہے۔ آخرت میں جا کے دونوں برابر ہو جاتے ہیں، دونوں کو عذاب اور جزا ملتی ہے۔ تو یہاں پر میں اصل جو چیز ہے، بدن تو ایسا ہے کہ وہ تو ریزہ ریزہ بھی ہو سکتا ہے، بدن تو ایسا ہے کہ اس کو بیڑیے بھی کھا لیتے ہیں، وہ جل بھی سکتا ہے، وہ اس کو سمندر میں بھی دریا برد کر دیا جا سکتا ہے، روح تو نہیں غائب ہوتی۔ تو اس لیے وہ جو روح ہے اس کو جو عذاب دیا جاتا ہے اس کا پھر بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ لذت بھی، راحت بھی محسوس کرتا ہے، عذاب بھی محسوس کرتا ہے، اور یہ مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ کچھ مراحل میں اس کو، جیسے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک جو ہے نا، جیسی آدمی قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کو ایک دفعہ قبر جھنجھوڑتی ہے، اور اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، اگر کوئی بچتا تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ضرور بچتے، جس کے لیے عرش ہل گیا تھا۔ تو اس لیے کچھ مراحل ایسے آئیں گے کہ جس میں مومن لوگ بھی ڈریں گے، اور خاص طور پہ نکیر منکر کو دیکھ لینے کے بعد، اس لیے کہ ان کی شکل اتنی ڈراؤنی ہوگی کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو ضرور خوف محسوس ہوگا، اور ان پر بھی ایک خوف آئے گا جو مومن بندے ہوں گے۔ اس کے بعد جب وہ ان مراحل کو کامیابی سے اس میں سے گزر جائے گا، اس کے بعد پھر اس کے راحت کے وہ مراحل شروع ہو جائیں گے، اور وہ بے شمار مراحل ہیں، مختلف مراحل۔ اس کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جتنا اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔